جو لوگ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہے کہ ہم دوسری شادی کریں، یاد رکھیں پہلی بیوی جیسا انسان کو دوبارہ کوئی نہیں مل سکتا۔ ہاں شادی کی اجازت ہے، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ شریعت نے ما طاب لکم من النساء کہ جن سے محبت ہے ان سے شادیاں کرو، چاہے 2 کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو، آگے بڑی سخت قید لگائی ہے۔ ہاں انصاف والا معاملہ کرنا، اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ کہا ساری رات کے تہجد گزار، سارا دن کا روزے دار ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، دن رات مسجد کے اندر سجدے میں پڑا رہنے والا ہے، لیکن اگر اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان 2 شادیوں کے اندر بیوی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ ہے، عدل والا معاملہ نہیں کر رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جب یہ آئے گا، اس کا آدھا جسم جو ہوگا وہ شرکی ہوگا، آدھا چاہے ساری رات عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، بڑی عبادت گزار کیوں نہ ہو، بہت بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن تو ابتدائی مثنیٰ سے کرتا ہے، ہم دلائل اپنے لیے بڑے مزے کے تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن نے الا حرف استثناء استعمال کر کے پیچھے نفی کر کے بتا دیا کہ عدل شرط ہے۔ اگر عدل نہیں کرو گے تو آپ کو 2 شادیوں کی اجازت ہے۔ محبت نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت عائشہ تھی، برابری اللہ کے نبی سب سے کرتے تھے، رات گزارنے میں برابری تھی، کھانے پینے کی اشیاء میں برابری اللہ کے نبی سب بیویوں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کے اندر برابری اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی نے تبھی تو کہا تھا کہ جو میرے بس کے اندر ہے، جو میرے بس کے اندر ہے ربا اس میں برابری کروں گا، دل میرے قبضے اور قدرت کے اندر نہیں ہے، یہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عائشہ سے مجھے زیادہ محبت ہے، اللہ عائشہ سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس کے بارے میں مجھے پکڑنا نہیں، تو اللہ نے رخصت دے دی کہ اے میرے محبوب اس کے اندر دل کے معاملے کے اندر تجھے پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں تیرا بس ہی نہیں ہے، اس میں تیرا بس نہیں ہے۔ تو عدل اور انصاف اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ ہر بیوی کے پاس جاتے اور پوچھتے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ نبی علیہ السلام کی چاہت یہ ہے، اللہ کے نبی کی خواہش یہ ہے کہ جو بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا۔ یہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ایام وہاں گزرے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے سب نے مل کے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کو جا کے کہا ہم خوشی سے اپنی باری عائشہ کو ہدیہ کرتی ہیں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے وقت جب آپ ٹھیک ہو گئے دوبارہ اپنی ترتیب پہ دوبارہ جو آپ کی باری تھی اس طرح شروع کر دیں، لیکن جب تک آپ بیمار ہیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاریں۔ یہ اس لوگوں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے جو لوگ دوسری شادی کے خواہش مند ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہے کہ ہم دوسری شادی کریں، یاد رکھیں پہلی بیوی جیسا انسان کو دوبارہ کوئی نہیں مل سکتا۔ ہاں شادی کی اجازت ہے، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ شریعت نے ما طاب لکم من النساء کہ جن سے محبت ہے ان سے شادیاں کرو، چاہے 2 کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو، آگے بڑی سخت قید لگائی ہے۔ ہاں انصاف والا معاملہ کرنا، اگر انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ کہا ساری رات کے تہجد گزار، سارا دن کا روزے دار ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، دن رات مسجد کے اندر سجدے میں پڑا رہنے والا ہے، لیکن اگر اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان 2 شادیوں کے اندر بیوی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ ہے، عدل والا معاملہ نہیں کر رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر جب یہ آئے گا، اس کا آدھا جسم جو ہوگا وہ شرکی ہوگا، آدھا چاہے ساری رات عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، بڑی عبادت گزار کیوں نہ ہو، بہت بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن تو ابتدائی مثنیٰ سے کرتا ہے، ہم دلائل اپنے لیے بڑے مزے کے تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن نے الا حرف استثناء استعمال کر کے پیچھے نفی کر کے بتا دیا کہ عدل شرط ہے۔ اگر عدل نہیں کرو گے تو آپ کو 2 شادیوں کی اجازت شریعت نہیں دیتی، وہ تو اس صورت کے اندر دیتی ہے کہ جس صورت کے اندر عدل کرنا ضروری ہے، عدل اور انصاف والا معاملہ ضروری ہے۔ عدل ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میری نوکری ہے، 10,000 تنخواہ ہے، 5 ایک کو دے دوں گا، 5 دوسرے کو دے دوں گا، صرف ہم اسی کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کا معاملہ بہت نازک ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، غالباً اشرف وحید تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دوسری شادی کی ایسا انصاف کرتے تھے کہ ان کے مریدین کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ حضرت آپ نے تو آپ کی زندگی کو، آپ کے معمولات کو دیکھ کے ہم اس بات کے اوپر مجبور ہو گئے کبھی زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے، کہ باہر سے کوئی فروٹ بھی لے کر آتے اس کو بھی، کوئی مثال کے طور پہ خربوزہ ہے اس کو بھی 2 کرتے، ایک بیوی کے گھر میں بیچتے، ایک دوسری بیوی کے گھر میں بیچتے تھے، ایک کے پاس ایک دوسری کے پاس، یوں عدل اور انصاف والا معاملہ۔ تو نبی علیہ السلام پہ باری مقرر تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی بیویوں کا دل رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کی
دلجوئی کے لیے کہ یہ خفا نہ ہو، اللہ کے نبی نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ہاں اس امت کے اوپر باری مقرر کرنا واجب ہے۔ ایک انسان کی دو بیویاں ہیں تو ایک رات ایک کے پاس گزارے گا، ایک رات دوسری کے پاس گزارے گا۔ ایک دن کو تو مرد ظاہر باہر ہی ہوتے ہیں، کام کاج کے اندر ہوتے ہیں، لیکن رات کے معاملے کے اندر ایک رات بیوی کے پاس، ایک رات دوسری بیوی کے پاس۔ تو اس طرح عدل اور انصاف والا معاملہ کر سکتے ہیں، بالکل بے شک کریں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے شادی کے اندر۔ یاد رکھیں کہ بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کی اجازت کے بغیر شادی کریں گے تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، پھر گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ اب بیچارہ دن کو باہر کی ٹینشنوں سے، باہر کے معاملات سے تھکا ہوا آ گیا، رات کو صلح کروانے پہ لگے گا، پھر مسائل بگڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً جائز، ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کی اجازت ہوگی تو ہوگی، نہیں، لیکن پہلی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا تو گھر سکون سے بسے گا۔ اگر پہلی بیوی کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو رضامندی نہیں ہوگی، ویسے ہی کر لے گا، اس کی اجازت کے بغیر کرے گا تو گھر میں سکون نہیں ہوگا، لڑائی اور جھگڑے ہی ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام خیر بات کر رہا تھا تو بیماری کے ایام ہیں، نبی علیہ السلام ازواج مطہرات سے کہہ رہے ہیں عائشہ کی باری کب آئے گی؟ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ عائشہ کے پاس جا کے گزارے، آپ عائشہ کے ساتھ وقت گزارے، تو پیر کا دن تھا جب نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آئے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے دن آئے تھے، اگلے پیر کو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ آخری جو 7-8 دن تھے، آخری جو ہفتہ تھا، وہ سارا کا سارا اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا۔